کو جلدی سے دیکھ لیجئے، پھر آگے اب چلتے ہیں جی۔ اب اس کے بعد میں نواں جملہ نمبر 9 ہمارا آ رہا ہے القناعۃ مال لا ينفد، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قناعت، قناعت کا معنی آتا ہے تھوڑے پر صبر کر لینا، قناعت کا معنی آتا ہے تھوڑے پر صبر کر لینا، اسی میں گزارا کر لینا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں مالن، ایک ایسا مال ہے لا ينفدو، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی تھوڑے پر صبر کر لینا یہ ایسا مال ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ ایک بار اور ترجمہ سن لیں، القناعۃ مال لا ينفدو، قناعت ایسا مال ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ پورے کو دیکھیے، جملے کی ترکیب دیکھیں آپ، القناعۃ، قناعت یہ ہے آپ کا مبتدا، اور مالن یہ ہے آپ کا موصوف، اور لا ينفدو یہ ہوگا آپ کا فعل، فعل مضارع، اور فعل مضارع بھی یہ آپ کا منفی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے حرف نفی لا داخل ہو گیا ہے، لا ينفدو فعل مضارع منفی، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ مالن کی صفت بنے گا، مالن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے القناعت کی خبر ہوگا، اور یہ القناعت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو مالون ہے آپ کا یہ بھی مفرد ہے، اور لا ينفدو جو ہے یہ بھی آپ کا جملہ اور مصدر کی تعبیل میں ہو کر کے یہ مفرد ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مصدر کی تعبیل وبیل کیا ہوتی ہے سب آگے چل کر کے آپ کو پتہ لگے گا، اگر بتائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے آ جائیے، اب جملہ نمبر 10، جملہ نمبر 10 اس میں دیکھیں آپ، النساء المسلمات صابرات، پہلے ترجمہ دیکھیں آپ، مسلمان عورتیں صبر کرنے والی ہیں۔ اب پورے جملے میں دیکھیں موصوف صفت کیا ہے، تو النساء یہ ہے آپ کا موصوف، اور المسلمات یہ ہے آپ کی صفت، اور یہ موصوف صفت مل کر کے مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صابرات آ رہا ہے یہ ہے الگ آپ کی خبر، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ پوری ترکیب بالکل دھیان سے دوبارہ دیکھیں، النساء موصوف اور المسلمات صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور صابرات اس میں فاعل، اس میں ہنہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ النساء المسلمات کے اندر جو مرکب توصیفی کے 5 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، ان 5 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ حضور ایک سوال پوچھوں میں؟ پہلے آپ قاعدہ بتائیے کون سا جاری ہو رہا ہے۔ جی حضرت اس میں قاعدہ نمبر وہ صلی اللہ علیہ محمد 5 چوتھا بھی جاری ہو رہا ہے، اور وہ بھی دوسرا چوتھا قاعدہ ہی بھی جاری ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑھیا۔ قاعدہ نمبر 4 ہی جاری ہو رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 آپ نے پڑھا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی، کس کی؟ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے، تو آپ دیکھیں یہ النساء جو ہے، نساء یہ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اب آپ اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ جمع مؤنث لے کر آئے ہیں مسلماتن، یہاں پر آپ النساء مسلمتن بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جمع مکسر ہے۔ حضرت صلو علی الحبیب صلی حضرت اللہ یہ علیہ صابراتن بھی تو صفت ہی ہے نا؟ جی صابراتن بھی تو صفت ہے حضرت، مسلمان ہوتے نہیں صبر کرنے یہ والی ہیں۔ اس وقت یہاں پر صفت نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو موصوف صفت ہوتا ہے نا تو اس میں ہے والا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے یہ صابراتن یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ چلیے ماشاءاللہ ہمارے احمد حسن بھائی نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ہم جیسے آپ کو اور اوپر مزید بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے جی آپ نے ما قبل میں موصوف صفت کے متعلق جو 5 قاعدے پڑھے، انہی 5 قاعدوں میں آپ نے دوسرا قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ صفت جب مفرد ہوتی ہے، وہ جو صفت جب مفرد ہوتی ہے یعنی مرکب نہیں ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے، تو 10 باتوں میں مطابقت ضروری ہے۔ ان 10 باتوں میں سے
آپ کی جو آخری کی باتیں وہ کیا ہے؟ تنکیر و تعریف، یعنی تنکیر اور نکرہ اور ترکیب معرفہ ہونا، تعریف. نکرہ اور معرفہ ہونا. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں النساء کی صفت ہم نے المسلمات کو بنایا، ٹھیک ہے، تو النساء پر بھی الف لام ہے اور المسلمات پر بھی الف لام ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا صابرات یہاں پر صفت بن سکتی ہے؟ اگر یہاں پر ہم صابرات کو صفت بنا دیتے ہیں تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ آپ دیکھیں النساء یہ ہے معرفہ اور جو صابراتن ہے یہ ہے نکرہ، کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور صفت معرفہ ہو جائے، وہ موصوف معرفہ ہو جائے اور صفت نکرہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہی رہے گی. تو لہذا یہاں پر جو صابراتن ہے وہ صفت نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہے صابرات میں اور النساء کے اندر مطابقت نہیں ہے. جی احمد حسن بھائی سمجھے؟ جی حضرت. حضرت تو اس میں جو حضور پہلا والا جملہ ہے القناعۃ مال لا ينفد، تو یہ مال یہ موصوف ہے، لا ينفد یہ صفت ہے، تو جی یہ مفرد تو سمجھ میں آ گیا ہے. پھر کیا رفع نصب جر تو اس میں کس طرح سے لا ينفد میں کیا ہے؟ رفع نصب رفع جر. ہے. جی اچھا دیکھیے یہ بھی ہمارے احمد حسن بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، یہاں پر جو ہے لا ینفدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور جو فعل ہوتا ہے نا فعل، تو وہ پورا جملہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فاعل بھی ہے، تو فعل فاعل سے مل کر کے پورا جملہ ہے. اور جو پورا جملہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جملہ، تو اس جملے کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر جو ہے موصوف کی طرف لوٹتی ہے. تو یہاں پر لا ینفدو کے اندر ایک ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہوا اس کے اندر ہے، وہ ہوا ضمیر مرفوع. اس کے اندر ہے، لا ینفدو ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، وہی ضمیر معلوم کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے جو جملہ ہے نا لا ینفدو جو ہے نا، یہ ایک ایسی خبر ہے، ایسی صفت ہے جو کہ جملہ ہے، اور جب جملہ. صفت جی جملہ جی. ہوتی ہے تو اس کے اندر صرف ضمیر ہوتی ہے جو کہ مطابقت کے لیے کافی ہوتی ہے. تو لہذا یہاں پر یعنی ضمیر ضمیر کبھی ظاہر بھی ہوتی ہے کبھی پوشیدہ بھی ہوتی ہے، جیسے ہم نے آگے سبق میں تو ظاہر تھا، وہ یہاں جی پوشیدہ ہاں، ضمیر. جیسے دیکھیے جیسے آپ نے پڑھا زارابا فعلا پڑھا نا آپ نے، تو اس میں ضمیر کیا بتایا؟ فا عین لام، تین فا عین لام کلمہ کو بتا کے چھوڑ دیا تھا نا، وہی ہے یہاں پر، جی ٹھیک ہے. اور ہوا ضمیر معرفہ بھی. جی جی صلو علی